خاموش فتنوں سے بچائیے، خاموش فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیے۔ اس میں یہ جو تصویریں ہوتی ہیں دواؤں کی بوتلوں کے اوپر، اور یہ جو تصویریں ہوتی ہیں اپنے اخباروں میں یا بچوں کے اسکول کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں تصویریں ہوتی ہیں، اس کو بھی سنبھال کر یعنی اندر کباٹ میں رکھیے۔ بچے کھیلیں گے، کریں گے، لکھیں گے، کریں گے، کام ہو گیا، اس کو سنبھال کے رکھ لو، وہ مجبوری ہے، اس کے اللہ کی معافی ہو جائے گی، لیکن یہ کھلونے کی معافی نہیں ہوگی۔ جس کے گھر میں تصویروں والے کھلونے ہوں گے اور جس کے گھر کے اندر یہ پھٹے کپڑے، یہ جینس وغیرہ جو ہوتی ہے نا، پھٹی میکسی، پھٹی بنیان، میں کئی ساتھیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا یار تم نے پھٹا ہوا کہ نہیں پہنا، میں نئی بنیان دے دیتا ہوں۔ پھٹا ہوا بنیان پہننا تو علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ بہت خراب علامت ہے۔ پھٹی میکسی، پھٹی اوڑھنی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے پھٹی ہوئی اوڑھنی پہنیں گی۔ 4 بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، 4 رذائل گنتے جاؤ۔ نمبر 1، وہ لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ نمبر 2، ہمیشہ ان میں نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، ان میں سے بڑی بیماریاں ہے کینسر۔ نمبر 3، ان کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوگی، بہت زیادہ غافل ہوں گے۔ غفلت تو ہوتی ہے لیکن غفلت بہت زیادہ، ٹاپ 1 غافل ہوں گے، ٹاپ 1۔ نمبر 4، یہ 3 میں نے بنائے۔ نمبر 4، یہ جنات نے بتائی یہ چیز، یہ چوتھی جو ہے نا یہ جنات نے بتائی۔ اس نے یوں کہا کہ وہ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے، اس گھر کے اندر فرشتے جاتے نہیں ہیں، وہ تو حدیثوں کے اندر ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے شیطان جو ہے وہ فرشتے آتے نہیں ہیں، وہ تو چیز ہے، لیکن اس گھر میں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم جنات ہیں نا، شریر جن شیطان، ہم سب کو کہتے ہیں ارے وہاں تیرا خزانہ بھرا ہے، وہ گھر کے اندر آج ہی خرید کے لایا ہے، وہ بھاگو۔ تو جنات نے کیا کہا، جتنے شریر جن ہوتے ہیں، شریر شیطان، شریر جن، یہ سارے کے سارے بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ جو آج جو ہے نا آج بچے لائے ہیں، وہ کھلونے لائے ہیں، اور عجیب تصویریں ہیں، عجیب آنکھیں ہیں، عجیب ہے۔ تو جنات نے کہا کہ ہماری غذا ہے، وہ ہمارا فیشن، غذا کا مطلب کھانا نہیں، ہماری روحانی فیشن، ہمارا گانا۔ آپ سمجھے نا، جیسے آدمی کو موسیقی کیسے اچھی لگتی ہے کہ تنتنیا جیسے موسیقی کو بولتا ہے کیسے اچھا لگتا ہے، تو یہ ایسے کھلونے جب کسی گھر میں آتے ہیں تو جتنے شیاطین ہیں، جتنے یہ شریر جن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری غذا ہے، بھاگتے ہیں، وہاں بھرا رہتا ہے، وہاں سارا ملبہ، ساری خباثت، ساری چیزیں۔ اس لیے یہ میری نصیحت یاد رکھنا، کھلونے بچوں کے لیے لاؤ۔ آج آپ کے گھر میں جو ایسے کھلونے ہیں توڑ کے پھینک دو، باہر ہی رکھو۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، ہدیہ دیتی ہیں، جیسے ہدیہ آیا کھلونا ہے، آنکھیں، تو آنکھوں پر جو ہے لال پٹی لگا لیں گے، کالی پٹی لگا لیں گے، آنکھیں نہیں دکھ رہی ہے نا، اب بچوں کو کھیلنے دے دیں گے۔ ارے نہیں، وہ آنکھوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاتھ تو ہے نا، ٹانگیں تو ہیں، سینہ تو ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی ہدیہ دے، ایک تو ہدیہ دینا نہیں چاہیے، اور ایسی چیز اگر ہدیہ آوے فوراً پھینک دو، اس کو منع کرو گے تو برا لگے گا اس کو باہر جا کر۔ یہ غیروں کی سازش ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈلنے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو پہلے ڈوبیں گے۔ تو ڈوبنے کا کیا ہے، ان کے گھروں میں ایسی چیزیں داخل کر دو۔ یہ جینس تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، یہ عورتیں پہنتی ہیں، یہ لڑکیاں پہنتی ہیں، لڑکے پہنتے ہیں، پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، اور کہتے ہیں بہت بڑے مالدار ہیں۔ پیسوں کی کمی نہیں ہوگی نا، یہ شیطانوں کی غذا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس سے بچو، یہ خاموش فتنے، خاموش ہتھیار ہے۔ اب اچھا، وہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر میں رشتے بھی نہیں آتے، میں نے میری کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے۔ اب ان چیزوں کے دلائل قرآن حدیث سے تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن کچھ تجربے ہمارے بھی ہیں، کچھ کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، کچھ چیزیں یہ
اب کوئی کہے گا بھائی اس کی دلیل لا، اس کی دلیل لا، اس کی دلیل لا، اس کو تو تیرے باپ کا بیٹا ہے، کیا دلیل ہے بھائی؟ ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی، سوچنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے. ہاں اس لیے اپنے کپڑے جس میں تصویر ہو بالکل مت داخل ہونے دو. یہ شیطان کی بہن آ گئی گھر میں. یہ کہا کہ جو کھلونے ہیں جس میں تصویر ہو تو گھر والے یہ کہیں ارے شیطان کی بہن. سب سے زیادہ شیطان جو خوش ہوتا ہے یا شریر جن جو خوش ہوتے ہیں، وہ جنات نے مجھے کہا کہ حضرت یہ کھلونے اور یہ کپڑے اور یہ جس میں تصویریں ہوتی ہیں یہ تو ہماری غذا ہے. بہت مزہ آتا ہے ہم کو. اور بلکہ دوسروں کو کہتے ہیں، جیسے چندے والے کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ چندہ اچھا دے رہا ہے، کہتے ہیں نا فلاں جگہ کباب اچھے مل رہے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں جگہ اچھی چیز مل رہی ہے. تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں گھر میں آیا ہے. اس لیے اب عید کا، اب تو خیر اللہ کا شکر ہے لاک ڈاؤن ہے، دکانیں کھلی نہیں ہوں گی، لیکن اپنے گھروں میں یہ چیزیں نہیں لانی ہیں. باقی جو مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں ہیں، اس کی کوئی حرج نہیں ہے. کھلونے جس میں تصویریں ہوں نکال دو آج کی رات میں، اور کبھی مت لاؤ. میں بڑے اہم لوگوں کے گھروں پر گیا اور مشائخ، بڑے بڑے لوگ میں جو سمجھدار آدمی تھے ان کے گھروں میں گیا تو میں نے ان کے بچوں سے کہا کہ عندکم موجود للعب، تمہارے لیے کھیلنے کے لیے کوئی چیزیں ہیں؟ نام شیخ موجود، نام شیخ موجود. ایک بہت بڑا آدمی ہے تو اس نے مجھے اپنے گھر پر بلایا وہاں جدہ میں. اس نے کہا کہ حضرت آپ کو میرے گھر آنا ہے. میں نے کہا بھائی میری معذوری ہے، میرے بندے نے کہا میں اب تھوڑا مجھے بہت ضروری کام ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر بہت بڑے ہوٹل کا مینیجر تھا، تو مسجد حرم شریف کے قریب میں ہی وہ ہوٹل تھا، اس کا بڑا مینیجر تھا، اکرام بھی کرتا تھا ہمارا. تو خیر ہم گئے اس کے گھر پر. میں نے کہا کیوں بلایا تو نے مجھے؟ بولے یہ میرا بچہ ہے، یہ جب بھی آپ کا بیان سنتا ہے، عربی کا درس جاتا ہے وہاں، تو یہ روزانہ مجھے کہتا ہے کہ ابا میرا نام مولانا یونس پالم پوری رکھو، مولانا یونس پالم پوری رکھو. یہ اس نے مجھے کہا. تو اس کی تمنا تھی آپ کو دیکھنے کی. تو خیر بیان بھی ہوا، یہ ہوا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تمہارے گھر میں کھیلنے کی چیزیں؟ ہاں ہے. لا ذرا لا. بھائی اس نے لا کے دکھایا، ایک تصویر نہیں. ایسے کھلونے ملتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ملتے بچوں کو کھیلنے کے لیے، ایک تصویر نہیں. میں نے اس پر میں نے کہا، میں نے واہ بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ تک بچوں کو کھلونے دیے ہیں لیکن تصویر نہیں ہے. پھر میں نے سارا یہ بیان وہاں کیا جناتوں کا. تو عربوں کو پتہ چلا. میں نے وہاں عربوں کے بڑے بڑے مشائخ سے کہا کہ آپ کے یہاں جو کپڑوں پر تصویریں والی چیزیں آتی ہیں، اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ خاموش فتنے ہیں. وہ تو اجڑ چکے ہیں، دوسری قومیں تو ختم ہو گئی، مغضوب علیہم، یہود بھی ختم ہو گئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اب مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا؟ یہ چیزیں داخل کر دو مسلمانوں کے گھر میں، بس آہستہ آہستہ ہی مسلمانوں کو روحانیت مر جائے گی. آج زمینیں ترس رہی ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے. آج مسجدیں ترس رہی ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے. ممبر ترس رہے ہیں کہ نمازی کہاں چلے گئے. اس لیے اپنے آپ کو ان خاموش فتنوں سے بچائیے. اور میں ایک ہی بات کہوں گا، جب کہ بھی یاد رکھنا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تصویریں اس کپڑوں میں تصویریں اس مرکز میں کہا میرے ابا نے اس طریقے سے داخل کی کہ اس وقت میں یا چور بازار ہوتا تھا پہلے، اس کا نام میں نے رکھا جمعہ بازار. یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے جمعہ بازار. میرے مشورے میں میں نے کہا ہمارے مشورے میں چور بازار کا نام کیوں آتا ہے؟ ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں بھائی، اس کا جمعہ بازار نام رکھو. تو انہوں نے جب جمعہ بازار چل دیا. بولے یہ کپڑے وہاں سے چلتے ہیں اور بہت سستے ملتے ہیں، وہاں $50 کا ملتا ہوگا، یہاں $50 میں ملے گا. مسلمان خوش ہو جاتا ہے، ارے بہت سستو سے بہو ہارو کپڑوں، بہو سارو کپڑوں پر એમાં ઝેર છે.
અરે બહુત અચ્છા કપડા હૈ, બહુત અચ્છા દેખ, અરે જો ને તું જો ને કેટલું કેટલું મુલાયમ છે ને કેટલું મજબૂત છે, ઝહેર હૈ ઉસકે અંદર. इसलिए